بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ضمیر جعفری کی نظم آدمی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل بھی ہم نے 2 اشعار کی تدریس اور تفہیم کی کوشش کی تھی۔ آج اس نظم کے کوشش کریں گے کہ بقیہ 3 اشعار کی وضاحت اور ان کی تشریح جو ہے وہ کر لی جائے۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں شروع کرتا ہوں آج کا لیکچر۔ آج کا ہمارا یہ شعر ہے کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم یہ ہے جی کہ آج کا انسان علمی اور فکری لحاظ سے تو بہت ترقی کر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا انسان علمی اور فکری لحاظ سے تو بہت ترقی کر چکا ہے، مگر اس کا دل جو ہے وہ عملی رویے سے مراد کیا ہے کہ اس علم اور اس فکر سے فکر کا جو صورت اس کے عمل میں آنی چاہیے تھی، یعنی انسانیت سے اس کا دل جو ہے وہ بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، یعنی آج اتنی روشنی اور علم کے باوجود، اتنی سمجھ اور آگہی کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی انسان کا آدمی کا دشمن ہے اور اس کو تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی وہ کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ ضمیر جعفری نے اپنے اس شعر میں دراصل آج کی جدید انسان کی جو مادیت پسندی ہے اور اس مادیت پسندی کے ضمن میں اس کی جو سوچ میں سطحیت اور جو اس کا جو کمزور جو فکر و عمل ہے اس پر طنز کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ کہ علم و دانش کی روشن خیالی تو عام ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو دلوں کے اندر سوز ہونا چاہیے تھا، جو انسانیت ہونی چاہیے تھی، وہ بالکل ناپید ہو چکی ہے، اور محبت، ہمدردی اور احسان اور اس جیسی جتنی بھی خوبیاں ہیں نا، وہ انسانوں کے اندر ان کا قید ہو گیا ہے، ان کے اندر قید ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہا تھا بہت پہلے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اب دیکھیں کہ کہنے کو تو انسان چاند، سورج اور ستاروں اور مریخ پر اور پتہ نہیں کون کون سے سیاروں اور ستاروں پر پہنچ چکا ہے، یا ان کے راز جاننے کی صحیح کر رہا ہے، اور بلکہ بہت سارے راز جو ہے وہ جان بھی لیے ہیں، لیکن انسان کو انسان کی خبر نہیں ہے۔ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے جی کہ انسان کے کیا مسائل ہیں، یعنی ترقی میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ وہ انسانیت سے بہت دور چلا گیا ہے۔ تو ضمیر جعفری بھی اس شعر میں یہی کہنا چاہتے ہیں جی کہ آج کا انسان چاند اور مریخ پر تو کمندے ڈال چکا ہے، مگر انسان سے آگاہ نہیں ہے۔ اسے نہ اپنی پہچان ہے اور نہ انسانیت کی پہچان ہے، اور نہ ہی اسے اپنے خالق کا کوئی عرفان ہے۔ خالق سے مراد اللہ کی ذات، کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ جس طرح دیکھیں نا کہ اس کا میر درد نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یعنی فرشتے تھوڑے نہیں تھے عبادات کے لیے۔ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج جدید دور کی یہ جو سائنسی اور مشینی ترقیات ہیں، انہوں نے انسان کو بھی ایک مشین بنا دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کی سوچ بھی اسی وجہ سے انسان کی سوچ بھی مشینی ہو گئی ہے۔ تو جس طریقے سے انسان بھاری اور قیمتی مشینیں خریدتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان سے پھر وہ کمائے گا، اسی طریقے سے انسان کو بھی اپنی کمائی کا، یعنی مزدوروں کو، سرمایہ داروں نے مزدوروں کو، جاگیرداروں نے دہقانوں اور کسانوں کو، اسی طریقے سے ہر آدمی نے دوسرے آدمی کو جو کسی کام پہ لگا رکھا ہے یا کام دے رکھا ہے، تو وہ محض اپنے فائدے کے لیے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے جی کہ دوسرا انسان اس سے مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، یا اس پر کام کی زیادتی ہے، یا اس کے اوقات جو ہیں وہ بڑے تلخ ہیں، تو جس کی طرف اقبال نے بھی اور مختلف لوگوں نے شعراء نے اشارہ کیا ہے۔
تو بس انسان جو ہے نا وہ ایک مشین، اس کو ایک مشین سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا جی کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یعنی یہ جو مشینیں ہیں یہ انسان کے دل سے جو ہمدردی ہے، جو احسان ہے، جو محبت ہے، جو مروت ہے، یا جو لحاظ ہے، ٹھیک ہے جی، یا جو ایک دوسرے کا درد ہے، تکلیف کا وہ ایسا وہ ختم کر دیتی ہیں۔ بالکل انسان مشینی انداز سے سوچتا ہے اور مشینی انداز سے ہی اس کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے۔ اسی لیے ضمیر جعفری جو ہے اس شعر میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آج انسان جو ہے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے محض مال و دولت اور دیگر دنیاوی جو سامان تعیش ہے اس کے حصول کے لیے وہ کوشاں ہے، اور اسے انسان جو ہے یا انسانیت کا کوئی درد اور کوئی قلق یا کوئی تکلیف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، نہیں رہی۔ اسی وجہ سے آج انسان کا خون بہا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ایک جنگ جاری ہے اور وسائل کے حصول کے لیے انسانیت کا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں جی کہ انسان کا خون بہا رہا ہے۔ ہوس، لالچ اور بے دردی نے انسان سے زندگی کی جو حقیقی روشنی ہے نا، جو روحانیت کی روشنی ہے، ٹھیک ہے جی، جو قلبی نور ہے، وہ بالکل چھین لیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ عزیز طلباء، در حقیقت بات یہ ہے کہ سائنسی اور عقلی ترقیات نے آج کے آدمی سے قلبی اور روحانی جو روشنی ہے، جو نور ہے، ٹھیک ہے، جو بصیرت ہے، وہ بالکل چھین لی ہے، اور انسان کا دل جو بالکل ایک پتھر بن گیا ہے، سنگ دلی اشعار ہو گیا ہے ہر ایک کا۔ حالانکہ انسان کو محض اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زندہ رہیں۔ جس طرح مختلف شعراء نے کہا نا جی کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور مولانا علی نے جس طرح اپنی اس نظم اسلامی مساوات میں کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو اسی لیے ضمیر جعفری کا یہ شعر جو ہے نا ایک مرثیے کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ دانش اور حکمت کی ساری روشنی کے باوجود آج انسان سارا کچھ مطلب جاننے کے باوجود، ساری بصیرت کے باوجود بھی وہ بالکل پتھر دل ہو چکا ہے، اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں ذرا بھی وہ کیا ہے کہ نہیں سوچتا کہ جناب میں کسی کو کیوں دکھ دے رہا ہوں، کیوں تکلیف دے رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شعر آسان تھا نسبتاً، تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا شعر ہے جی کہ دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ اب دیکھیں کہ سوما کہتے ہیں یعنی چرچ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چرچ، عیسائیوں کی عبادت گاہ، نصرانیوں کی عبادت گاہ جو ہے گرجا، تو مراد ہم اس سے لیں گے عبادت گاہ۔ تو مطلب یہ ہے جی کہ کوئی مخصوص کسی مذہب کی یا مخصوص کسی اس کی سوچ کی یا زاویے کی اس کی نہیں، بلکہ مطلب ایک عبادت گاہ۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے جی کہ اور اس نے اپنا نام لیا ہے۔ ضمیر جعفری کہتا ہے کہ ضمیر جعفری بھی دیکھو کتنا مزیدار آدمی ہے، تو مزیدار بھی تنزیہ انداز کا، کہ دیکھو کہ ہر طرح کے مزے جو ہے وہ لے رہا ہے، عبادت کے مزے بھی لے رہا ہے اور شراب کے مزے بھی لے رہا ہے۔ دل اس کا جو ہے وہ عبادت خانے میں پڑا ہے، اور اس کی دستار جو کہ انسان کی عزت اور وقار اور اس کی آئیڈینٹی اور اس کی شناخت کی علامت ہے، اس کو اس نے میکدے میں رہن رکھ دیا ہے۔ اور دیکھو ضمیر جعفری جو ہے وہ کتنا مزیدار آدمی ہے۔ تو کہنا یہی چاہتے ہیں جی کہ ضمیر جعفری کے اپنے بقول کہ میرا دل جو ہے وہ شراب اور عبادت دونوں کا رسیہ ہے، دونوں کا شوقین ہے، دونوں کا شوق رکھتا ہے، اور گویا اس کی میری زندگی جو ہے ایسے ایک منافقانہ رویے کا یا منافقت کا شکار ہو چکی ہے کہ میں جو ہے دونوں طرف کے مزے جو ہے نا، یا دونوں طرف کی شغل جو ہے نا وہ میں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ضمیر جعفری، عزیز طلباء، ضمیر جعفری اس شعر میں دراصل اپنے کردار کے ذریعے اس نے معاشرے میں موجود یہ جو آدمی ہے نا، انسان ہے، انسانوں کا یہ جو آدمیوں کا یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں موجود آدمیوں کی زندگی کے منافقانہ چہرے سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح آج کا انسان منافقت اور دو عملی کا شکار ہو چکا ہے۔ بہت پہلے
اگر آپ اردو شاعری کا مطالعہ کریں تو 1857 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس تہذیبی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے جو صورتحال کی ترجمانی اور عکاسی کی نقش کشی کے حوالے سے اکبر الہ کا ایک بڑا نام ہے شاعری میں، اکبر الہ، تو انہوں نے اپنی شاعری میں اس طرح کے منافقانہ رویوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. جیسے ان کا ایک شعر ہے جی کہ میں بھی پیو ہوٹل میں چندہ بھی دو مسجد میں، میں بھی پیو ہوٹل میں چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو. تو دیکھیں ضمیر جعفری بالکل اسی طرح ضمیر جعفری بھی اپنے اس شعر میں اسی منافقانہ روش اور انسانی جو دو عملی کا جو رویہ ہے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ آج کا انسان بظاہر تو عبادت خانے بڑے شوق سے جاتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اور لوگوں ظاہرداری اور دکھاوا اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں میں جو مذہبی ہوں اور یا فلاح کی ہوں یا خیر کی ہوں، ٹھیک ہے جی، یا انسانوں کے کام آنے کے حوالے سے ہوں، تو ان کو وہ نیکی سمجھ کے بظاہر وہ کر رہا ہے، اور اس کا یہ رویہ جو ہے بالکل ایک منافقانہ ہے. اور اس طرح وہ دوسرے انسانوں کو یا لوگوں کو یا اہل دنیا کو دھوکہ تو دے دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق، مالک، اپنے رب، اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تو انسان کے دلوں سے اٹھنے والے وسوسوں اور اس کی نیتوں کے حال احوال تک کو جانتے ہیں. تو یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے نا کہ اللہ علیم ہیں، مطلب ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، وہ خبیر ہیں، ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. اللہ سمیع ہے، یعنی سب کچھ سن رہا ہے، اور اللہ بصیر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو گویا اس سے کوئی ہماری نیت، ہمارا خیال، ہمارے دلوں سے اٹھنے والے وسوسے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ کیسے اس سے پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے بظاہر جو ہے وہ عبادات اور ہر طرح کی نیکیوں میں بھی حصہ لے رہا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تنہائی میں یا اکیلے میں یا اپنے گھر یا کہیں کسی دوسری جگہ یا شہر جا کر تو وہ گناہوں سے بھی آلودہ زندگی گزار رہا ہو. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین کی تعلیمات ہی یہ ہیں جی کہ یہ جو نیکیاں ہیں یا یہ جو مذہبی ماحول جو ہے یا یہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، یہ تو انسان کو برائیوں سے اور فحاشی سے اور لغو کاموں سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کرتی ہیں اور بچنے کی ضمانت دیتی ہیں. تو عزیز طلبہ، دراصل ضمیر جعفری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج انسان کے بھیس کو آج انسان جو ہے آدمی جو ہے وہ اس میں متقی اور پرہیزگاروں کا روپ اور اس نے رویہ جو ہے اس نے اختیار کیا ہوا ہے، جبکہ دل جو ہے وہ شرابی اور نگاہیں اس کی خائن ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت معانی نے ایسی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت معانی کا ایک شعر کہ انہوں نے بھی ایسی ایک صورتحال کا یا ایسی دو عملی کا تذکرہ کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک شعر اور آ گیا ذہن میں اکبر الہ کا کہ محشر میں گئے شیخ تو اعمال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد. دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جو شیخ مراد ایک نیک آدمی کا یہ سمجھ لیں علامت ہے یا استعارہ ہے کہ جب یہ حشر والے میدان میں جب یہ گئے تو ان کے پاس نیکیوں کا کوئی، حالانکہ دنیا میں یہ دوسروں کو نیکیوں کی تلقین کرتے رہے ہیں، نیکیوں کی دعوت اور نصیحت کرتے رہے ہیں، تو جب خود ان کے اعمال کا حساب لیا گیا تو ان کے پاس کوئی عمل نیکی کا نہیں تھا، اور دنیا میں یہ جس مال کے تاجر تھے، یعنی جس مال کی باتیں کرتے تھے، وہی مال ان کے پاس نہیں تھا. تو اسی طرح حضرت معانی نے بھی اپنے شعر میں کہا کہ میں و مینا سے یاریاں نہ گئیں، اپنی پرہیزگاریاں نہ گئیں. میں و مینا سے یاریاں یعنی شراب جس میں ذخیرہ کی جاتی ہے، اور سرائی جو ہے مینا، اس سے ہماری یاری دوستی ختم نہیں ہوئی، اور دوسری طرف کیا ہوا اس کے نتیجے میں کہ میری پرہیزگاریاں نہ گئیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بظاہر تو میں پرہیزگار بھی بہت تھا، پرہیزگاریاں بھی کرتا رہا ہوں، اور میں و مینا سے یاریاں بھی رہی ہیں. تو بالکل یہی بات ضمیر جعفری نے ذرا اور انداز میں کہی ہے کہ دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی. تو عزیز طلبہ، آج اگر ہم غور کریں تو عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس منافقانہ طرز زندگی کا شکار ہیں. یعنی ہر کوئی الا ماشاء اللہ، یعنی ایکسیپشنل استثناء جو ہے وہ ہوتے ہیں، لوگ نیک بھی ہیں، ظاہر نیکوں کی وجہ سے تو سارا یہ نظام زندگی قائم ہے، لیکن یہ ہے جی کہ اکثر ہم میں سے جو ہیں وہ کیا ہیں، اسی منافقانہ طرز زندگی کا شکار ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بظاہر تو ہر کوئی عبادات میں اور دیگر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، لیکن صرف ظاہری طور پر.
اور اس جدید دور میں ہر ایک کے پاس سامان تعیش جو ہے وہ اس قدر وافر ہے کہ ان کے دفتروں میں، ٹھیک ہے جی، اور ہوٹلوں کلبوں میں، بلکہ اب تو لوگوں نے ہوٹل اور کلب تو قریب قریب اپنے گھروں میں قائم کر لیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے گھروں میں قائم کر رکھے ہیں۔ وہ سامان تعیش، وہ شراب اور وہ ساری جو چیزیں اس کے لوازمات وہ ہر گھر میں قریب قریب موجود ہیں، اور لوگ باہر نہ جائیں تو گھروں میں ہی وہ سارا انتظام جو ہے ان کے پاس موجود ہے، وہ کر لیتے ہیں سب کچھ۔ اسی لیے اسی طرح بظاہر تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح شاعر نے کہا نا کہ بظاہر تو آدمی دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ اصل میں تو انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے منافقانہ اس عمل سے اور اپنی اس جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ بیروب سے، وہ خود اچھی طرح واقف ہے کہ وہ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خود کو یا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کا خوف ہر دم انسان کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ضمیر جعفری دراصل خوف خدا کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر، اور انسان کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اس منافقانہ رویے سے باز آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ضمیر جعفری جو ہے یہ کتنا مزدار آدمی ہے، یعنی اس نے دونوں طرف کو جو ہے نا وہ آباد کیا ہوا ہے، اور دونوں طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور ساتھ شراب جو ہے وہ بھی پی رہا ہے۔ تو یہاں عبادت جو ہے وہ نیکی اور تقوی اور اخلاص کے کاموں کی طرف اشارہ ہے، اور دستار رہنے میکدہ یہ اشارہ ہے دنیا داری اور منافقت اور گناہوں کے حوالے سے، کہ پھر ان نیکیوں کا یا ان نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ کہ جن سے جو آدمی کو برائی سے نہ بچائیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید وہ نماز والی بات جو کہی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا عمل جو ہے وہ ظاہرداری والا ہے، ریا والا ہے، ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص آ جائے تو ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے باقی اعمال کی اصلاح جو ہے اس سے ممکن ہے۔ تو چونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہرداری ہے اور ظاہر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو دکھاوے کے اندر چونکہ خلوص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے اس کا پھر فائدہ جو ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے، اور انسان اپنی اس دو عملی سے، اس دوغلی پالیسی سے یا دوغلے رویے سے انسان پھر باز نہیں آ رہا۔ تو ضمیر جعفری نے اپنا نام لے کر، اپنا کردار شامل کر کے دراصل معاشرے میں، سوسائٹی میں موجود آدمیوں کے طرز عمل پر اور ان کے طرز زندگی پر طنز کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھا کر انہیں ان کے رویے پر نظر ثانی کی دعوت دی جائے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ تو مجھے امید ہے جی کہ یہ شعر جو ہے آپ کو یہ شعر بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ نظم بھی قریب قریب مکمل ہو گئی ہے، ایک شعر رہ گیا ہے، تو موقع ملا تو پھر کسی اور لیکچر میں جو ہے اس شعر کو ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔